اسلام ملک صاحب کیا اس کے کہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے یہ پینڈورا باکس کھلے گا، پھر تردیدیں شروع ہو جائیں گی، پھر تفصیلات سامنے آ جائیں گی اور آپ کو ہوتا ہراتا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ بڑے نام ہیں، شوکت ترین، فیصل وابڈا، مونس الہی، خسرو بختیار، شرجیل میمن، عارف نقوی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ اصل بات یہ ہے کہ کیا آف شور کمپنی بنانا جرم ہے؟ کیا آف شور کمپنی نہیں بنائی جا سکتی؟ آف شور کمپنیاں پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے کوئی غیر قانونی ذرائع یا وسائل فراہم کیے گئے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس آف شور کمپنی کو کیا کسی غیر قانونی کام کے لیے استعمال کیا گیا؟ یہ دو صورتیں ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آف شور کمپنی بنانے والے فرد نے کوئی مالی کرپشن کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، یا اس نے کالا دھن جو ہے اس کو چھپایا ہے۔ اگر یہ چیزیں اگر آپ ثابت نہیں کر پاتے تو کسی کمپنی کا یا کسی فرد کا آف شور کمپنی بنانا اٹ سیلف کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ کو اندازہ ہے کہ جو ہے صحافت ساری وہ اسی پہ بیس کرتی ہے کہ اب اس کو ایک ایشو کے طور پہ لیا جائے گا اور اس پہ جتنے لوگوں کے نام آئیں گے ان کے حوالے سے کہا جائے گا۔ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ اس میں سے کچھ لوگ مالیاتی سکینڈل میں ملوث نہیں ہوں گے، لیکن کیا ساری آف شور کمپنیوں کو آپ ایک ہی تلوار سے اس کو دیکھیں اور سب کو کہیں کہ سب کرپٹ لوگ ہیں؟ یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ دوسری، جس طریقے سے یہ پاناما پیپرز آئے اور اس کے بعد یہ چیزیں آئیں، اس کے اپنے اپنے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی الائنمنٹ بدل رہی ہے، دنیا کی سیاست، انٹرنیشنل پالیٹکس بڑا ایک ڈفرنٹ جو ہے وہ میکنزم رکھتی ہے پوری دنیا میں۔ اس لیے گلوبل ولیج بننے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل بھی بڑے پیدا ہوئے ہیں کہ اب دنیا کی جو الائنمنٹس بدلتی ہیں، خارجہ پالیسی ہوتی ہے، نئے بلاک بنتے ہیں، اس میں جو نئے حکمران آتے ہیں ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ دینا کہ آف شور کمپنی کسی کی نکل آئی ہے تو اس سے وہ کرپٹ آدمی ہے یا اس سے مالیاتی اس کے سکینڈلز موجود ہیں، یہ قبل از وقت ہے۔ یہ اپنے اپنے ممالک میں تحقیقات ہونی چاہیے، اگر کسی نے منی لانڈرنگ کی ہے تو اس کا نام بھی سامنے آنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا کہیں ہوگا نہیں۔ ہوگا یہی کہ خبروں میں 4 دن یہ چیزیں رہیں گی، اس کے بعد یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ثابت کرنا ملکی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کرپشن کو کیسے ثابت کرتے ہیں، کرپشن کو روکنے کے کیا اقدامات کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ایوب خان کے احتساب سے لے کے آج عمران خان کے احتساب تک یہ سارا احتساب کا نظام جو ہے یہ بائسڈ ہے، پک اینڈ چوز کے تحت ہے، اور اس کے مطابق صرف یہ ہے کہ اپنے مخالفین کو کیسے نیچے کرنا ہے اور اپنے جو حمایتی ہیں ان کو کیسے سپورٹ کرنی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ عوام کا اس پوری احتسابی نظام کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا۔ جیسے کہ پاناما پیپرز کی بات ہوئی تھی، جن لوگوں کے باقی لوگوں کے نام آئے تھے اس پہ کسی نے تحقیقات کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ وہی ملک صاحب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آئیڈیل صورتحال کیا ہوگی؟ اس سے پہلے کہ میں فواد کی جانب بڑھوں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کنڈیشن پہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان آف شور کمپنیز کو جو تحقیقات کرے اور اس کی تحقیقات تمام پارٹیز کو منظور بھی ہوں؟ ایک جو انسرٹنٹی بے اعتبار ایٹماسفیئر ہے اس کو کس طرح ختم کریں؟ بنیادی طور پہ تو ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی تحقیقات کرے وہ کسی بائسنس سے ہٹ کے اکراس دی بورڈ اور میرٹ پہ کرے، اور یہ دیکھے کہ اگر مونس الہی نے، اگر خسرو بختیار نے، اگر شرجیل میمن نے، اگر شوکت ترین نے کوئی، یا اگر شیب شیخ نے کوئی کمپنی بنائی ہے تو اس کے لیے پیسہ جو ہے، یا اسحاق ڈار کے فرزند نے جو بنائی ہے تو اس میں لیے پیسہ جو استعمال کیا گیا وہ پیسہ کہاں سے آیا، اور اگر وہاں سے کوئی اس میں منی لانڈرنگ کی گئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ کہہ دینا کہ آف شور کمپنی سامنے آ گئی ہے، ایک بڑا مالیاتی سکینڈل سامنے آ گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ الفاظ بھی درست نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ پروف نہیں کرتے اس وقت تک تو کوئی شخص گلٹی نہیں ہو سکتا۔ آف شور کمپنیز پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اور وہ یہ باقاعدہ ایک قانون کے تحت ہی بنتی ہیں، لیکن اب اس میں اگر کرپشن کا پیسہ ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ کرپشن کا پیسہ ہے۔ یہ آف شور کمپنیوں سے پہلے اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو کیا اس ملک کے اندر کلرک سے لے کے اقتدار کے بیٹھے ہوئے سب سے بڑے افراد تک جا کے کیا رشوت نہیں دی جاتی؟ کیا آپ کے سرکاری محکموں کے اندر رشوت نہیں ہوتی؟ کیا آپ کے جو ٹھیکے ہوتے ہیں اس کے ٹھیکوں کے اندر سے کمیشن نہیں لیا جاتا؟
क्या आपके जो है वो तामीराती कंपनियां जो होती हैं वो उनमें से पैसे नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो इन अ क्या- प्रॉपर मैनर तो तब जाके कुछ बात समझ में भी आती है। मलिक साहब हमारे साथ रहेगा, फवाद अहमद हैं, प्रोग्राम होस्ट हैं, तज़कियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। जी फवाद, 700 से मुतल्लिक कहा जा रहा है पाकिस्तानी जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। मलिक साहब की गुफ्तगू से अंदाज़ा ये हो रहा है और मेरिट पे ही लग रही है कि दुनिया में अलाउड हैं ये ऑफशोर कंपनीज। सिर्फ टाइमलाइन देखना बाकी है कि पाकिस्तान का पैसा बाहर गया है कि बाहर से कोई कमाया हुआ पैसा बाहर के ही किसी अकाउंट में लग गया है। देखें सलमान, जब मियां नवाज शरीफ का केस चला तो पाकिस्तान में एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जिसमें ये बताया गया कि ऑफशोर कंपनी का मतलब ही करप्शन है। यानी कि किसी ने समंदर पार कोई कारोबार किया है, कोई कंपनी बनाई है और अपने वहां पे रिस्क हलाल कमाने या हराम कमाने जो भी सूरत हाल है उसकी कोशिश की गई है, तो ये एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि शायद वो काम ही गलत है। हालांकि दुनिया भर में ऐसा होता है कि लोग दूसरे ममालिक में कंपनियां खोलते हैं, कारोबार करते हैं और वहां पर जाके रिस्क हलाल या रिस्क हराम जो भी है रिस्क कमाने की एक कोशिश करते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि हम उस नैरेटिव के पीछे हैं और हम निज़ाम की अगर आप बात करें गलाजत की, तो इस निज़ाम की गलाजत तो आखिर किसी दिन खुलनी ही थी कि जिसके अंदर लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को लूटा है। यहाँ पर कमीशन माफिया हमेशा चलता रहा है, आज भी चल रहा है, पहले से ज्यादा कुव्वत से चल रहा है। वो तमाम का तमाम पैसा गैर कानूनी जराए से मुल्क से बाहर गया और वहां पर ऑफशोर कंपनियों के जरिए वहां पर अपनी दौलत को लोगों ने महफूज बनाया। फिर किसी ने महल खरीदे, किसी ने फ्लैट खरीदे, किसी ने जहाज खरीदे, किसी ने और कुछ खरीदा। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर होता रहा है कि जिसकी जो है वो लीकेज की सूरत में निजाम के ऊपर से लगी हुई कलई जो है वो उतरना शुरू हुई है और जिसके बाद अब एक तकलीफ महसूस होती है कि ये ऑफशोर कंपनियों का शोर क्यों महसूस हो रहा है। इसमें सबसे अहम चीज है कि दुनिया के वो ममालिक जो पाकिस्तान पर पाबंदी के लिए चीखते चिल्लाते रहते हैं, जिसमें जो है वो अमेरिका का नाम अगर सबसे पहले लिया जाए, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की बात की जाए, ये कंपनियां इस दफा पनामा के अंदर नहीं निकली हैं। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां, अभी कुछ देर बाद जब इसकी तफसीलात आएंगी, जो ज़राए ने हमें बताया कि बहुत बड़ी तादाद में कंपनियां अमेरिका के अंदर भी निकलेंगी। तो ये तो अमेरिका के ऊपर भी सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में जब कोई डॉलर यहाँ से वहाँ किसी गैर कानूनी चैनल के जरिए जाता है तो बड़े सवालात उठते हैं। यहाँ पर फेटअप पाबंदियां लगाने के लिए आ जाता है, पाकिस्तान को जो रंग बिरंगे लिस्टों के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के अंदर भी ये कंपनियां बनी, न सिर्फ बनी बल्कि लोगों की गैर कानूनी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पर भी होता रहा। क्योंकि अगर किसी सहाफ़ी ने तहकीक की है तो खास तौर पर इस बात का जरूर ख्याल रखा होगा, ये मेरा गुमान है, कि उन्हीं चीजों को जो है वो मंजर आम पर लाया जाए कि जिसमें कोई शुबा पाया जाता है।